السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ ہیٹرک کرتے ہیں کالمز کی سہیل وڑائی صاحب، اور مسلسل یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کا زوال شروع ہونے والا ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، اور نکارہ بجنے والا ہے، اس طرح کی وہ باتیں لکھتے ہیں، اور خبردار ہوشیار تیار رہیے، اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ اگلے دن وہ لکھتے ہیں، اس اگلے دن پھر لکھتے ہیں، اپنی بات پہ وہ قائم ہیں۔ پھر اس کے بعد نصرت جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا اس طرح سے۔ پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ اس حکومت کا 9 اپریل 2022 بہت قریب آن پہنچا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بیانات دینا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر آپ ایک چیز اور دیکھیے کہ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان کی جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں پس پردہ، وہ بھی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجٹ کے بعد چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور 3-4 مہینے میں ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی۔ جس پہ میں مسلسل یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یہ بات مسلسل کہتے ہیں کہ بھئی پچھلے 4 سال میں آپ کے ساتھ جو بھی وعدہ کیا گیا وہ جھوٹ ثابت ہوا، وہ ٹرک کی بتی ثابت ہوئی، وہ دھوکہ ثابت ہوا، وہ فراڈ ثابت ہوا۔ تو اب کیوں؟ اس پہ ان کے اپنے آرگومنٹس ہیں کہ سسٹم نہیں چل رہا، سیکورٹی کی سچویشن آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل، انٹرنل، ایکسٹرنل، ریجنل، بارڈرز، اکانومی، ان کی کرپشن، لوٹ مار، مطلب اور کچھ حساس چیزیں ہیں جو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا چیزیں تو نہیں چل رہی، اس لیے اس بار ہمارے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے وہ سنجیدہ ہے۔ خیر یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اگر آپ تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، سہیل وڑائی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، نصرت جاوید صاحب کی کالمز، فیصل واڈا صاحب کے بیانات، تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے جو لوگ انگیجڈ ہیں ان کی گفتگو، ان ساری چیزوں کو آپ اگر ملاتے ہیں تو وہ یہ بتاتی ہیں کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ نہ کچھ تو ایسا چل رہا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ دیکھیں، آپ کو نا جب کوئی بہت زیادہ فرمائشیں کرنے لگ جائے نا، اور اپنی حیثیت اور اوقات سے زیادہ آپ سے ڈیمانڈ کرنے لگ جائے، اور مطلب جتنی بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو، لیکن بار بار وہ آپ کی ضرورت، اسے پتہ ہو کہ آپ اس کی مجبوری ہیں، وہ آپ کی مجبوری ہے، اور وہ آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہو، وہ آپ کو بار بار فرمائشیں کر رہا ہو، تو ایک وقت آتا ہے آپ تھک جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں نا، جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان کی حکومت کو چلانا ہے، وفاقی حکومت کو، عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے۔ اب یہ سسٹم تب چلتا ہے جب پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں حکومت نہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جی بی میں الیکشن چوری کیوں کیا گیا ہے؟ کوئی پاکستان کے مفاد کے لیے کیا گیا ہے یا جی بی کے عوام کے مفاد کے لیے کیا گیا؟ نہیں، جی بی کا الیکشن چوری کیا گیا ہے اس لیے کہ سسٹم کیونکہ چلانا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ کہ پیپلز پارٹی نے جی بی کی حکومت مانگی ہے، تو اس لیے آپ نے جی بی کا الیکشن چوری کر لیا۔ اے جے کے کا الیکشن آپ اس لیے چوری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کو دینا ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں دیتے تو وہ وفاق میں آپ کو تنگ کریں گے، سسٹم ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگر آپ نے کشمیر میں الیکشن چوری کرنا ہے تو آپ کشمیری جس حد تک چلے گئے ہیں وہ الیکشن تو چوری نہیں ہونے دیں گے، 33 سیٹوں پہ تو الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے، بہت مشکل ہے۔ آپ کتنے 4 سیٹیں چوری کر لیں گے، 5 کر لیں گے، تو اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو 15 سیٹیں چاہیے جو یہاں پہ بنتی ہیں، 12 جن کے اوپر الیکشن ہوتا ہے اور 3 اس کے اوپر مخصوص نشستیں ملتی ہیں، تو 15 آپ کی جیب میں ہونی چاہیے یہ سیٹیں، تاکہ آپ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو اقتدار دے سکیں۔ اور پیپلز پارٹی کو اقتدار اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کشمیر کی ضرورت ہے، آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے ضروری ہے، نہیں، پیپلز پارٹی کو اس لیے دینا ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کو 28ویں ترمیم میں، یا یہ جو ابھی صوبوں نے پیسے دیے ہیں وفاق کو، وہ پیپلز پارٹی نے شرط پر دیے ہیں کہ ہمیں آپ جی بی اور اے جے کے کی حکومت دیں گے، تاکہ یہ جو پیسہ ہمارے پاس صوبے میں آنا تھا، اس سے جو ہماری کرپشن کی پرسنٹیج بننی تھی وہ ہم اے جے کے سے اور جی بی سے نکال لیں گے۔ اور جی بی اور اے جے کے اندر اچھی خاصی کرپشن کا پوٹینشیل موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو قدرتی وسائل ہیں، مائنز ہیں، منرلز ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے خطے، ہمارے ملک کے جن ایریاز کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل عطا کیے ہیں، بجائے اس سے کہ اس سے پاکستان کی قوم کو، کشمیر کے لوگوں کو، جی بی کے لوگوں کو فائدہ ہوتا، آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوتا، نہیں، وہاں بھی ہم نے ایسے لوگ مسلط کرنے ہیں جو ہماری ذاتی ضرورت ہے، جن کے ذریعے ہم نے اس نظام کو چلانا ہے، عمران خان کا راستہ روکنا ہے، اور چاہے اس سے جی بی کے لوگوں کو جتنا مرضی نقصان ہو، کشمیر کے لوگوں کو جتنا مرضی نقصان ہو، اس لیے ہم نے مطلب وہاں پہ ان لوگوں کو مسلط کرنا ہے، ملک کی خاطر نہیں، عوام کی خاطر نہیں، آنے والی نسلوں کی خاطر نہیں، سسٹم کو چلانے کے لیے۔ تو اب بھی تو تھک جاتے ہیں نا جب کوئی ضرورت سے زیادہ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے لگ جائے۔ اب دیکھیں کہ
اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے. ہوں، ادھر پیپلز پارٹی کو سیٹیں دی ہیں تو ادھر میاں نواز شریف بگڑ گئے, ہاں وہ برہم ہو گئے. جو اطلاعات ہیں, جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں, اور میں تو سب سے پہلے یہ بات میں نے بتائی تھی ہوں، کہ میری اطلاع یہ ہے کہ جب صبح 8 بجے تک جب الیکشن تھا جی بی میں, اور اگلے دن صبح 8 بجے تک 17 سیٹوں کا رزلٹ آ چکا تھا. ایک نون لیگ کو ملی تھی. میاں نواز شریف کو نون لیگ کے لوگوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا یہ ہماری نہیں, آپ کی انسلٹ ہے. انہوں نے اچھا، آپ کی انسلٹ کیا ہے کہ ہاں، آپ کو یہ جہاز میں اٹھا کے لے آئے تھے, ادھر ہاں، ڈال کے آپ کو لے آئے تھے جہاز میں, آپ کو یہاں پہ کہا کہ آپ کی یہ ایک طرح سے وکٹری اسپیچ ہے. یہ دوسری بار آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. پہلے کبوتر آپ کے کندھے پہ بٹھا کے اڑایا تھا, ٹھیک ہے, آپ کا تماشا بنوایا. اب دوسری بار آپ کا تماشا بنوایا, میاں صاحب ناراض ہو گئے. اس کے بعد یہ ہوا 17 سیٹوں کا جب رزلٹ آ چکا تھا تو نون لیگ کو ایک ملی تھی, لیکن اگلے 3 رزلٹ آتے ہیں وہ تینوں نون لیگ کے آتے جاتے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا, پھر ابھی تک وہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اب یہ جو وہ دوبارہ کچھ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر الیکشن اور ووٹنگ اور یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ہوں، ٹھیک ہے, دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو اکانومی کی صورتحال ہے, جو غربت بے روزگاری ہے, دیکھیں 13 کروڑ لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے ہیں. خط غربت سے نیچے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی باعزت روٹی اپنے بچوں کو نہیں کھلا پا رہے. ٹھیک ہے, وہ سڑکوں پہ نہیں آتے, ویجیٹیشن نہیں کرتے, لیکن کب تک؟ تنگ آمد بجنگ آمد ہوتی ہے. ہوں، اور اگر وہ سڑکوں پہ نہ بھی آئے تو 24 گھنٹے بد دعائیں تو جھولیاں اٹھا کے دے رہے ہیں نا, ہوں، نفرت تو کر رہے ہیں نا, گالیاں تو دے رہے ہیں نا, ہوں، ٹھیک ہے, ذہنی اذیت کا تو شکار ہے نا, اس سسٹم کو تو نہیں مان رہے نا. تو ہر روز نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, ایکسپورٹس آپ کی گر رہی ہیں, آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کم ہو رہی ہے, تو اب فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے تو روزگار کے مواقع آتے ہیں. اب پہلے جتنی آ رہی تھی اس سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جو پروجیکٹس چل رہے تھے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے, اس میں بھی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. بے روزگار ہو تو رہے ہیں. کدھر جائے گا ملک؟ 2.5 کروڑ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے. 13 کروڑ لوگوں کو جو ان کی عمر کے مطابق خوراک چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہی. پنجاب میں اسکولوں کی حالت آپ دیکھیں, آپ نے ان کو پرائیویٹائز کر دیا ہے. پنجاب میں آپ نے ان کو جو بی اے یوز ہیں ان کو آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. ہیلتھ کارڈ آپ نے ختم کر دیا ہے. فیکٹریاں, ملیں, انڈسٹری آپ کی بند ہو رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ کیا نہیں پوچھیں گے اپنے نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے سے پورے پنجاب کے اندر خاص طور پہ کہ 4 سال تمہیں ہو گئے آئے ہوئے, کوئی تو آسانی بتاؤ کہ جو تم لوگوں کی زندگی میں لائے ہو. لوگ ان کے گریباں نہیں پکڑیں گے, لوگ پکڑیں گے, لوگ ان سے سوال کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ نون لیگ کے ایم این اے ایم پی اے خود کو ڈسٹینس کرنے لگے حکومت سے, پنجاب حکومت سے اور وفاقی حکومت سے, کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, نہ ہیلتھ میں ٹھیک ہے, نہ ایجوکیشن میں ٹھیک ہے, نہ روزگار میں ٹھیک ہے, نہ کسان خوشحال ہے. کسان خودکشیوں پر مجبور ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ نہیں رہی. سیکورٹی سچویشن آپ کے سامنے, جو افسوسناک واقعہ توسا شریف میں ہوا ہے, کرک میں ہوا ہے, کرم میں, بلوچستان کی صورتحال. ان ساری چیزوں کا حل ایک ہی ہے, عمران خان, عمران خان اور عمران خان. پاکستان کے لوگوں نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے, اقتدار اس کے حوالے کریں, عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں. جب تک نہیں کریں گے روزانہ ملک کا نقصان ہوتا چلا جائے گا اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں کدھر جائے گا. تو ناظرین, یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.